اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ ہفتے ہم نے الحمدللہ سورۃ آل عمران شروع کی تھی، اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھنے کا، ان کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پہ یہ فرمایا ہے کہ ان صورتوں سے دوستی کرو، ان صورتوں کے ساتھ مصاحبت کرو، ان صورتوں کے ساتھ رہو، ان صورتوں کو سیکھو، ان صورتوں پہ عمل کرو۔ اور کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن دو بڑے بادلوں کی طرح یا دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح یہ صورتیں آئیں گی، اور اپنے ایک تو اس دن ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، قیامت والے دن ہماری خبر لینے کو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ دو صورتیں آئیں گی اور اپنے دوستوں کی سفارش کریں گی، تحاجان عن اصحابہما، حجت یعنی ان کی طرف سے جھگڑا کریں گی، ان کی بخشش کروانے آئیں گی۔ اور یہ صورتیں جو ہیں سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد میں یہ شروع کی صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ النساء۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ بھی بڑے اہتمام سے یہ صورتیں پڑھتے تھے اور ان کے علوم سیکھتے تھے، اور ان کا تو معمول بھی ہوتا تھا کہ 10 آیتیں یاد کرتے تھے، پھر ان کے احکام سیکھتے تھے، پھر ان کو عمل کرتے تھے ان کے اوپر، پھر ان کو زندگی کا حصہ بناتے تھے، پھر اگلی 10 آیتوں کی طرف جاتے تھے۔ تو ہمیں تو یہ سہولت حاصل ہے کہ منہ سے بولتے رہتے ہیں، عمل کرتے نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کا پڑھنا سننا انتہائی مفید ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری بخشش کا اور قیامت والے دن ہماری سفارش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس نیت سے پڑھیں کہ انشاءاللہ ان کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور قیامت والے دن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو ہمارے لیے سفارشی بنا کے بھیجے، کہ جس دن ہمیں اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اپنے دوست احباب کوئی بھی نہیں پوچھنے آئیں گے، اس دن یہ صورتیں ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچانے کے لیے آ جائیں۔ اب یہ جو آج کی آیات ہیں یہ بہت شاندار آیات ہیں، اور یہ منہج ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بہت ڈیسائسو آیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کس چیز پہ فوکس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا میں پہلے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے نازل کیا آپ کے اوپر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کتاب کو، قرآن مجید کو، منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں یا اس میں سے بعض آیات ہیں جو محکمات ہیں،
محکمات یعنی جس میں جو بالکل واضح ہیں، جو بالکل کلیئر ہیں، جو بالکل جن کا مقصود پتہ لگانا کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی ان کا حکم واضح ہے، ان کا پیغام واضح ہے، وہ آیتیں ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ واضح ہے. جیسے عقائد والی آیات ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جیسے احکام والی آیات ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، چغلی سے بچو، غیبت سے بچو، استہزاء سے بچو، بد کلامی سے بچو، طعنوں سے بچو، یعنی جو کلیئر کٹ احکام ہیں. ہن ام الکتاب، یہی آیات ایسنس ہیں، یہی آیات، انہی آیات سے تمہاری زندگی بدلے گی، انہی آیات کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اس ہی کو فوکس کرو، اسی کی طرف توجہ کرو جو تم سے ریلیونٹ ہے، جو تمہیں کہا جا رہا ہے. یہ کتنی واضح ہے کہ قرآن پاک ہے تو سارا اللہ کا کلام، سب کو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو تم سے ریلیونٹ نہیں ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جس قرآن پاک میں جو تم سے متعلق نہیں ہیں. تو تمہارے ذمے کیا ہے؟ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن پاک میں آیات ہیں جو محکمات ہیں، جو کلیئر کٹ ہیں، جو واضح ہیں، جن میں کلیئرٹی ہے، جو تم سے کچھ مانگ رہی ہیں، کوئی عمل مانگ رہی ہیں، کوئی عقیدہ مانگ رہی ہیں، یا تم سے ریزیلینس مانگ رہی ہیں کہ تم نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے. ہن ام الکتاب، تمہارے ذمے انہی آیات کے ساتھ جوڑنے کا کام ہے. وَأُخَرُ متشابہات، دوسری قسم قرآن پاک کی آیات کی جو ہے وہ متشابہات کی ہے. یعنی متشابہات سے مراد کہ جس کی تمہیں آرام سے سمجھ نہیں آنے والی، جن کے اندر اس درجے کی کلیئرٹی نہیں ہے، جن کے اندر ڈیپتھ زیادہ ہے، جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا تو دیا ہے لیکن وہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک میں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم سبحان اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حکم ہے ہمارے لیے. حضور نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں. اسلام کی خوبی کس چیز میں؟ کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ فلانا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یا فلانے کی نماز میں خشوع ہے کہ نہیں ہے، یا فلانا چھپ کے کیا کرتا ہے، موبائل پہ کیا دیکھتا ہے، یہ میرے مسئلہ نہیں ہے یہ. اسی طرح سے جو دین کی باتیں ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سے متعلق نہیں ہیں، جن کے حوالے سے ہم سے پوچھا نہیں جانا، لیکن ہم ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ جنت کا دروازہ اونچا کتنا ہوگا، چوڑا کتنا ہوگا، کیا اس کی جو تعداد، یہ جو لمبائی چوڑائی بتائی گئی ہے وہ دنیا کے میئرز کے مطابق ہے کیا. وہ تو ایک کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ حروف مقطعات کی حقیقت پتہ لگانی کہ الف لام میم سے کیا بنتا ہے، پھر وہ اپنی طرف سے کہتے رہتے ہیں الف سے اللہ بنتا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے میں نے پتہ لگانا ہے کہ جی یہ اصحاب کہف دراصل کتنے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس کی تعداد کا نہیں پتہ، یا میں نے اس کی سائنٹیفک ریزننگ تلاش کرنی ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کیسے وہ پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی بیچ میں. بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو گیا، اس کی بال کی کھال میں جانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے لگایا نہیں ہے. یا جناب فلانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کیا وہ واقعی زندہ ہوتا تھا یا لوگوں کو لگتا تھا. اور پھر کچھ لوگ آئے جو انہوں نے ان سارے معجزات کا انکار کرنا شروع کر دی کہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں پھینکا گیا تھا، وہ معاشرے کے اندر جو ان کے خلاف ایک نفرت تھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تعبیر کر دیا. بھئی کیا اللہ کے لیے آگ کو سلامتی والا بنانا ممکن نہیں ہے جو آپ کو اتنی لمبی چوڑی تعبیریں کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ عصا نہیں تھا، وہ دراصل ان کے مضبوط دلائل تھے. بھئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں، درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں. یہ وہ اپنے مضبوط دلائل سے بکریاں چراتے تھے. قرآن پاک کی واضح آیات ہونے کے باوجود تعویلیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں
جو دراصل کچھ نیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، اس پہ فوکس نہیں کرنا جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اور بس کوئی نئی بات کرنی ہے تاکہ مشہور ہو جائیں، یا تاکہ جو ایک کلاسیکل اپروچ آ رہی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اس سے مختلف کوئی بات ہو جائے اور باقی ساروں کی تردید ہو جائے۔ تو یعنی اللہ جانے کیا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمے وہ احکام ہیں جو تمہاری طرف مخاطب ہیں، جو تم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تم نے وہ پورا کرنا ہے۔ اپنے عقائد، اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنا رویہ، اپنے اذکار، اپنا اللہ سے تعلق، اپنے گناہوں سے کی بخشش اور معافی، یہ تمہارے ذمے ہیں۔ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تمہارے ذمے تم ہو، اے ایمان والو تمہارے ذمے تم خود ہو، تمہیں کسی اور کی گمراہی تکلیف نہیں پہنچائے گی اگر تم خود ہدایت یافتہ ہوئے، اور اگر پوری دنیا ہدایت یافتہ ہوئی میں نہ ہوا تو مجھے ان کی ہدایت سے فائدہ ہوگا؟ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، میری نماز میں سستی ویسی ہی رہے، میری نمازیں ویسے ہی قضا ہوں، میری زبان سے ویسے ہی گالیاں نکلیں، تو مجھے باقی ساری دنیا کے اسلام قبول کرنے کا فائدہ ہوگا؟ تو ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے مانگ رہا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو یہ بہت اس حوالے سے ریلیونٹ آیت ہے اور بہت ضروری آیت ہے۔ اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو سلیم الفطرت نہیں ہے، جن کا قلب سلیم نہیں ہے، جن کے دل کے اندر یعنی کوئی نہ کوئی مختلف زاویہ لانا چاہتے ہیں، کوئی انوکھا پن کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر کوئی، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں کیسے مشہور ہو جاؤں، میں کوئی کنٹروورسی چھیڑ دوں، میں کوئی ایسی بات کر دوں جو کوئی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے لوگ میرے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیں۔ یعنی نعوذ باللہ وہ جو ایک شاعر کا شعر ہے کہ جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کہ کوئی بھی حرکت ایسی کر دیں کہ جس سے مشہور ہو جائیں بس۔ تو اللہ معاف کرے، دین کا لبادہ اوڑھ کے ایسی حرکتیں کرنا وبال جان ہے، دنیا اور آخرت کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم حکم پورے کریں، جو نظریہ، جو عقیدہ اللہ رسول کی طرف سے ملا ہے وہ اپنا لیں، جو عبادات میں جن کاموں کا حکم ہے وہ کر لیں، اخلاقیات میں جن کاموں کا حکم ہے وہ کر لیں، اور اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جیسے اسلامی نظام کا قیام ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو انفرادی طور پہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کی حمایت میں بولتے رہیں بس۔ وہ تو ایک اجتماعی شکل بنے گی تو تبھی ہوگا، لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنا، بولنا، کوشش کرنا، دعا کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ باقی اپنی ذات کا ہم نے جواب دینا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کا، اپنے ہونٹ کا، اپنے بولنے کا، اپنے دل کا، اپنے سوچنے کا، اپنے اعمال کا، اپنے ہاتھوں کا، میں نے اس سے کیا زندگی میں کیا، میں نے اپنی جوانی سے کیا کیا، میں نے اپنے مال سے کیا کیا، میں نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ انہی آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اگر قرآن کی طرف آئیں تو، جو متشابہات ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ مچانے کے لیے، کنٹروورسی کو ریز کرنے کے لیے، کوئی بات ایسا کوئی شوشہ چھوڑنے کے لیے جس کی وجہ سے لوگوں میں بحث ہوتی رہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک ہسٹری ہے، تاریخ میں اچھے برے کردار گزرے ہیں، ہم تو انسان تو سارے کے سارے ہی خطا کے پتلے ہیں نا۔ حضور نے فرما دیا کہ کلکم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب گناہ گار ہو، تم سب خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں سے غلطی نہ ہوئی ہو؟ تو عین ممکن ہے صحابہ سے غلطی ہوئی ہو، لیکن ہمیں اس غلطی کی ٹو لگانے کا حکم کوئی نہیں ہے۔ اب اسی بات پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہنا، یا سوچتے رہنا، یا کڑتے رہنا، یا لوگوں کو اشتعال دلاتے رہنا کہ فلاں موقع پہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی تو ہوئی کیوں، اور پھر اس میں ہر سچی جھوٹی بات کو ملا کے ایک موقف بنا لینا، اور ایسا غیر متعلق ٹاپک چھیڑ لینا جو ہمارے جو ریلیونٹ ایشوز ہیں اس سے متعلق ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم،
وہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا لوگوں کا جو گزر چکا ہے، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے، تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے کیا کیا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہم اب اپنی ساری انرجیز اسی پہ صرف کر دیں کہ فلانے نے کیا کیا اور فلانے نے کیا نہیں کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں متشابہات کی، مراد اصلی پتہ لگانے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا دین کو سمجھنا سمجھانا، حالانکہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی اور رسول اللہ سمجھانے والے تھے۔ جب کوئی چیز irrelevant ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ بالکل تھوڑی سی بات کر کے اس کو ختم کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بات ختم۔ تم اس کی تفصیلات تمہیں بتائی ہی نہیں گئی تو تم کیسے ادراک کر سکتے ہو؟ تمہاری سمجھ سے اوپر کی بات۔ اللہ تعالیٰ کو جب دیکھنے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ جب ان کا شوق دیکھا اور ان کا جذبہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر یہ پہاڑ پہ اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ ٹک گیا تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے دیدار کرانا ہے۔ اور فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ایک تجلی سے وہ سارا سرما بن گیا اور وہ غش کھا کے گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بس ایمان لانے کا پابند کیا۔ اب اللہ کی صفات ہیں، جنت جہنم کی کیفیات ہیں، آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، انبیاء کے معجزات ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، ہوئی ہیں۔ اب باقی تفصیلات کا ادراک ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ اب ہم جن مرضی باتوں کو گھمائیں، سمجھانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش کریں، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور جو اللہ نے بتا دیا وہ سچ ہے، اتنا ہمارے ذمے ہے۔ باقی ان چیزوں کی تفصیلات میں جانا اور اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو انہی چیزوں میں صرف کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری اپنی اصلاح ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح ہے، اپنے گھر کی اصلاح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، یہ تمہارے ذمہ۔ اور جہنم سے بچانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ان کے عقائد کی اصلاح کی فکر ہو، پھر فرائض کی پابندی کی فکر ہو، پھر حرام سے بچنے کی فکر ہو، اور خود بچو انہیں بچاؤ۔ اس کے بعد پھر جتنا زندگی کو خوبصورت بناؤ گے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، کمرے بن گئے، کچن بن گیا، باتھ روم بن گیا، اب اس کے بعد گھر کو سجانے کی فکر بعد میں ہوتی۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی بندہ گھر کے اندر لان میں پودے ہی لگائی جائے اور کچن کے اندر بیسن نہ ہو، ایسے تو نہیں ہوتا نا، یا کھانے کے برتن نہ ہو اور انسان گاڑی کے اوپر ہی اسپوائلر لگا لے اور وہ شیشے ٹینٹ کرا لے اور جناب اس کے اوپر رنگ کراتا رہے اور اندر وہ نوس لگواتا رہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ پہلے ضروریات ہوتی ہیں، تو ضروریات کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت عقیدہ ہے، اس کے بعد فرائض ہیں، پھر حرام سے اجتناب ہے، پھر سنتیں ہیں، پھر نوافل ہیں۔ پھر جتنی زندگی، جتنی عبادت زیادہ ہو، جتنی اللہ کی یاد زیادہ ہو، جتنی رسول اللہ کی یاد زیادہ ہو، جتنا اللہ کا ذکر زیادہ ہو، جتنا درود شریف ہو، تلاوت ہو، اذکار ہوں، اتنی زندگی خوبصورت ہے۔ اچھے اخلاق ہوں، کوالٹی ٹائم ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے پہ اعتبار ہو، ایک دوسرے کا ساتھ ہو، ایک دوسرے کی سپورٹ ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بنایا۔ وما يعلم تأويله الا اللہ، اور بہت ساری متشابہات کی باتیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہم اللہ کی صفات کے بارے میں تفصیلات نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جو فرما دیا، اہل سنت کے اصول کیا ہیں اس میں؟ اثبات ما اثبتہ اللہ لنفسہ واثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، اس کو ماننا، اور وَنَفْيُ مَا نَفَاهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَنَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ چیز جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کی ہے اور جس کی نفی رسول اللہ نے اللہ کے بارے میں کی ہے، اس کی نفی کو ماننا۔ اور اثبات بلا تشبیہ وتنزیہ بلا تعطیل، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو ماننا ہے بغیر تشبیہ کے۔ اللہ کی وہ ساری صفات ہیں جو قرآن میں ہیں، لیکن وہ اللہ کی شان کے شایع ہیں،
وہ مخلوقات کی صفات جیسی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر۔ اور اللہ کی صفات کی کیفیت کیا ہے، اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، اس کو منہج بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیف استوى ربنا علی العرش، کہ اللہ الرحمن جو ہے، اللہ جو ہے وہ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اپنی شان کے شایع، وہ معلوم ہے ہمیں کہ اللہ مستوی ہے اپنے عرش پہ، والکیف مجہول، اور کیفیت نہیں پتہ، والایمان بہ واجب، اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ بڑا سمپل ہے کہ جو اللہ کی صفات کے سے متعلق آیا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی تفصیلات اور تطبیقات اور وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت اور اجازت ہی نہیں، اس کو مانتے ہیں، اور اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنی اللہ کی شان کے شایع ہے، اللہ کی شان بھی بلند ہے، اور اللہ کی شان کے شایع اس کی صفات بھی بلند ہیں، ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس سے زیادہ یا اس سے کم ہمیں بڑھانے کی یا گھٹانے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت۔ تو اسی طرح جتنی بھی باتیں ہیں قرآن پاک میں، معجزات سے متعلق ہوں، حروف مقطعات سے متعلق ہوں، صفات الہیہ سے متعلق ہوں، امور غیبیہ سے متعلق ہوں، اور امور کونیہ سے متعلق ہوں، جیسے یاجوج ماجوج کہاں ان کو قید کیا گیا ہے، یا وہ کب نکلیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جس حد تک مسخر کیا ہے، یہ دنیا اس حد تک ہمارے لیے مسخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ہمیں دینا چاہا اتنا ہی علم جو ہے وہ نوع انسانی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے تم ایک ذرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، جب جتنا اللہ ڈسکلوز کرنا چاہے گا تب اللہ ریویل کر دے گا۔ تو اس میں تخمینے لگانا اور اپنی طرف سے چیزوں کا انکار کرنا یا چیزوں کا اضافہ کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، ہمارے ذمے اپنی اصلاح ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہات کی تعویل، ان کی تفسیر، ان کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے۔ اب یہ بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم تو طالب علم ہیں، اللہ ہمیں طالب علم بھی بنا دے، کہ من کثر علمہ قل انکارہ، ہم جب نئے نئے طالب علم ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، نیا نیا دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مفسر بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، اور موحد بھی بن گئے، اور یعنی علم الکلام کے بھی ماہر بن گئے، ہمیں تو ہر ایک باطل فرقے کا رد بھی آ گیا، اور ہم نے تو وہ ساری منازل طے کر لیں۔ اور جیسے جیسے انسان علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اپنی ضعف اور اپنے جہل کا اندازہ ہوتا ہے اور ادراک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے کسی ظلم میں مبتلا ہونے سے بھی بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طالب علم بنائے رکھے، اور دین کا علم جو ہمارے لیے اور ہمارے اعزاء اور احباب کے لیے مفید ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور علم پہ عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ علم ایسا خزانہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، یعنی جو قیامت کے بڑے سوال ہیں۔ میرے ساتھ ایک اسکول میں ٹیچر ایک پڑھاتے تھے، میں جو اسکالرشپ اسلامیہ میں تھا، وہ میتھس پڑھاتے تھے، تو میں واقعی ایک دن سوچ رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ سے کم سوال ہوگا، جتنا علم ہے آپ کے پاس دین کا اتنا آپ سے سوال ہوگا، اور ہم سے جو تھوڑا بہت علم ہے ہمارے پاس اس حساب سے سوال ہوگا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ علم دین کا جو بھی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قیامت والے دن سوال کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر اس علم کو چھپا لیا، یعنی حق بیان نہ کیا جانتے ہوئے بھی، یا اپنے کسی فائدے کے لیے یا مخاطب کی دل جوئی کے لیے یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے جھوٹ بول دیا، حق بات کو چھپا لیا، باطل بات کو بیان کر دیا، یا موقع کے اوپر حق کو بیان نہ کیا، یا پھر جو اللہ کے احکام ہیں اس کو اپنی عمل میں لانے کی کوشش نہ کی،
تو یہ علم ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اس سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ کل من عند ربنا، راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جو حکم کرنے کا کہا گیا وہ حکم کریں گے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ہم اس کو سچ مانتے ہیں۔ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے سب سچ کہا ہے، ہم سب کو سچ مانتے ہیں، اور باقی تفصیلات میں جانے کا نہ ہمیں کہا گیا ہے، نہ ہمیں اتنی صلاحیت دی گئی ہے، نہ ہم اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ بات عقل والوں کو سمجھ آتی ہے۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں جو دین کا علم پڑھنے کے بعد ان چیزوں میں گھس کے اپنے آپ کو ضار بنا لیتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ علم دین کی وجہ سے نافع بنتے، وہ علم دین حاصل کرنے کے باوجود نقصان دہ بن جاتے ہیں، معاشرے کے لیے فرقہ واریت کا باعث بنتے ہیں، انتشار اور افتراق کا باعث بنتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچا لے جس کا نفع نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حل بھی ساتھ دیتے ہیں نا، دعا کیا کرو، کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دل کو پھر ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے گفٹ کے طور پہ ہمیں رحمت سے نواز دے، یعنی اگر ہم ڈیزرو نہیں بھی کرتے، ہمارے اعمال یا ہماری نیتیں خالص نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تب بھی تحفتاً ہمیں رحمت سے نواز دے، اپنی رحمت، کہ ہم اگر تیری رحمت کے مستحق نہیں ہیں تب بھی یا اللہ احساناً منن احساناً ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ انک انت الوہاب، تو تحفے دینے والا بھی تو ہے نا، تو بغیر کسی وجہ کے بھی تو نواز دیتا ہے، تو صرف جزا تھوڑی دیتا ہے، جزا بھی حالانکہ بدلے میں بڑھ کے ہوتی ہے عمل سے، تو ویسے ہی دے دیتا ہے، تو ویسے ہی، جس طرح تو نے ہمیں ویسے ہی مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ہماری کوئی قربانی نہیں تھی، ہماری کوئی دعا نہیں تھی، ہماری کوئی کوشش نہیں تھی، جس طرح تو نے ویسے ہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا، ویسے ہی ہمیں نعمتیں دے دی، صحت دے دی، سلامتی دے دی، دین کے ساتھ تعلق دے دیا، یا اللہ ویسے ہی ہمارے دل کو اور ہمارے ایمان کو محفوظ کر دے، ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یا اللہ بے شک تو سارے انسانوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس دن کے اندر کوئی شک نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے کوئی نتیجہ میٹر نہیں کرتا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، کہ دنیا میں ہم جس حال میں بھی رہیں یہ فرق نہیں پڑتا اس سے، لوگ ہمیں نیک کہیں یا نہ کہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں یا برا کہیں، دنیا کے اندر ہمیں اسباب اور نعمتیں ملیں یا نہ ملیں، ہماری یہاں پہ خواہشات پوری ہوں یا نہ ہوں، یہاں پہ ہماری عزت ہو یا نہ ہو، یہاں پہ ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، قیامت والے دن ہم کیسے آئیں گے اور اس میدان حشر سے ہم کس طرح سے نکالے جائیں گے، آگے بھیجے جائیں گے، وہ میٹر کرتا ہے۔ اس دن ہم کامیاب لوگوں میں ہوں گے یا اس دن ہم ناکام ہو جائیں گے، اس دن ہم فخر سے لوگوں کو اپنا نام اعمال دکھائیں گے، جنت دیات والے دکھائیں گے نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اعلان کرتے ہوئے ادھر آؤ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میں پاس ہو گئے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ میرا حساب مجھے ملے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موت کی تمنا کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مددگاروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، اپنے ماں باپ کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو تلاش کر کر کے نیکی مانگ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی جو رسوائی ہے اس سے بچا لے، اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھ لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، ایمان کی موت دے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی دعا، استقامت کی دعا، گناہوں سے اور گمراہی سے بچنے کی دعا۔ یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا کہ ہدایت ملنے کے بعد، دین کا علم یا دین سے تعلق ملنے کے بعد کہیں ہم گمراہی کی طرف نہ چل پڑیں۔ یعنی قرآن پاک کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی مثالوں سے یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں میں سے کئیوں کو گمراہ کر دوں گا اور کئیوں کو انہی کے ذریعے ہدایت دے دوں گا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ گروہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی فکر کرنے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔